اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج کے ہم اس سیشن میں بات کرنے جا رہے ہیں جی ورک ایتھکس کے بارے میں بات کریں گے۔ ورک اور ورک ایتھکس کی جو ویلیو ہے اسلام میں بہت فنڈامنٹل کنسپٹ رکھتی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حدیثوں میں جو مسلمان ہیں ان کو کام کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کام کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے۔ پھر کام کرنے کی کچھ ایتھکس بھی ہیں، وہ ایتھکس بھی بیان کیے ہیں مختلف اوقات کے اندر۔ تو بیسیکلی اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف یا حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں حدیث میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کام کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کام اگر مسلمان دیکھیں، اگر مسلمان باصلاحیت ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہے اور کام سے کما رہا ہے تو آلموسٹ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ لیکن اگر مسلمان باصلاحیت نہیں ہے اور خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی ہے، کوئی پرابلمز ہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور وسیلہ کر دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس کو کہہ سکیں کہ جی یہ شخص کام کرنے کے قابل ہے اور پھر بھی وہ جو ہے کام نہ کرے اور اس کو پیسہ کہیں سے ارننگ آتی رہے۔ اسلامی جو عقیدہ ہے کام کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کام کرنا تمہارے لیے عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کام کرنا عبادت ہے، لیکن کام کرنے کے طریقہ کار کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کام کرنے کے طریقہ کار کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کو حلال کام کرنے ہیں، حرام کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔ وہ تمام کام جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے آپ کو ارننگ غلط آ رہی ہے ان پر کام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ممانعت ہے وہاں پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر یہ تائید کی ہے اور یہ لازمی کیا ہے کہ وہ جب کام کرے گا تو وہ اس کے لیے، اگر وہ گڈ انٹینشن کے ساتھ کام کرتا ہے اور گڈ انٹینشن کے ساتھ کوئی کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے لیے عبادت ہے، بنسبت اس کے کہ وہ دیکھیں اگر نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک کام ہے۔ لیکن اگر اس میں انٹینشنز آپ کی درست نہیں ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ سے امپریس ہوں گے، آپ کی طرف مائل ہوں گے آپ کی نماز کی وجہ سے یا آپ کے کوئی اور کام کی وجہ سے، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے حلال کام کر رہے ہیں۔ اب مزید اس بات کو واضح کرتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری حدیثوں میں کام کے اوپر زور دیا ہے اور مزدور کے جو صلاحیت ہے اس کے مطابق کام کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ کو مختلف مقامات پر کہا گیا ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کیا ہوا کام یا اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں کام کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کو اتنا ایکنالج، اتنا ڈیوریبل کیا ہے کہ جو معاملات آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں اس کو آپ نے لیول آف انکم پر نہیں دیکھنا، لیکن آپ نے کام کرنے والے کو رسپیکٹ دینی ہے، چاہے وہ مزدور ہے یا وہ کوئی بزنس مین ہے، سب کا ایک ایکویلنٹ مقام ہے اور سب ایک جگہ اپنے جگہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہر کسی کی اپنی ایک لیول ہے، نہ کہ ہم کسی کو دولت یا انکم سے پرکھیں بلکہ ہم ان کے کام اور ان کے پیشے کے حساب سے ان کی رسپیکٹ کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف پریچنگز میں بتایا ہے۔ اب وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کی تھی انکم ڈسٹریبیوشن کے لیکچر کے اندر، کہ اسلام میں جو ہے وہ کام کرنا اس طرح ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اگر آپ نے جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے تو آپ نے کام کرنا ہے، کام کی صلاحیت پر جانا ہے، نہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بیٹھ کے کھانا یا کسی بیٹھ کے کھانے کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ آپ نے اپنے آپ کو کسی پروڈکٹیو کام کے اندر لگانا ہے جس سے آپ کو اچھا سرمایہ حاصل ہو سکے، تاکہ آپ اپنی بھی پرسنل ڈیولپمنٹ کر سکیں اور اپنی فیملی کی بھی۔ دیکھیں آپ اگر مسلمان ہوں گے اور آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ اپنے اچھے حالات رکھتے ہوں گے، تو آلموسٹ آپ کی نیچر کیا ہوگی کہ آپ کی سوسائٹی میں سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ لیکن اگر آپ بیگنگ کریں گے اور بیگنگ کر کے آپ کسی سے کریں گے تو اگلا بندہ آپ کی سنے گا نہیں، کیونکہ وہ کہے گا جی بیگنگ ہے۔ تو اسلام جو ہے اس چیز پر ڈپینڈنسی کہتا ہے کہ انسان خود پر ڈپینڈنٹ ہو، اپنی رسپانسبلٹی سے خود پورا کرے اور اپنے یہاں پر خود کام کرے۔ ورک ایتھکس ان اسلام ہم بات کر لیتے ہیں۔ ورک ایتھکس ان اسلام، اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق جو انسان کو سب سے پہلی چیز بتائی ہے وہ امانہ بتائی ہے۔ امانہ کیا کہ لوگوں کے لیے سلامتی ہو جا، لوگوں کے لیے سلامتی ہو جاؤ۔ کیسے؟ مطلب آپ کا جو کام ہوگا، جو آپ کے کرنے کی جو آپ رسپانسبلٹیز اپنی سوسائٹی میں پوری کر رہے ہوگے، اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے امان کا وہ بنو گے۔ امان کیا مطلب کہ آپ کے لیے ایک ایسی جگہ بن جاؤ گے جہاں پر آپ لوگوں کو
تحفظ پرووائڈ کر سکو گے اپنے کام سے، اپنے ہنر سے اور اپنی صلاحیتوں سے، نہ کہ آپ ان کو ایسا کرو گے کہ ان کو مزید ڈسکریج کرو گے اور سوسائٹی کو اور انڈیویجول لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے۔ آپ کا کیا ہوگا، آپ نے امانہ ہونا ہے، یعنی آپ نے لوگوں کے لیے امان بننا ہے، یعنی آپ لوگوں کے لیے امان بن جاؤ۔ تو جب آپ کام کرو گے، صلاحیت اپنی ایسی رکھو گے کہ لوگوں کے لیے ہی آپ جسے کہنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے ایک ماڈل ٹائپ بن جاؤ گے اور اس کے لیے ایک جگہ بن جاؤ گے، لوگ آپ کا تحفظ محسوس کریں گے۔ پھر بات کی جاتی ہے جی انصاف اور صاف ستھرا دین، یعنی صاف صفائی، مطلب صاف صفائی کیسے کہ آپ کا اسلام جو ہے وہ کسی ایک کو کٹہرے میں نہ کھڑا کرے، بلکہ وہ دونوں کے لیے برابر ہو، اور جسٹس اور جو مقتدی یا جو وکٹم ہو اس کے لیے برابر فیصلے کیے جائیں، اور تمام جو جسٹس کے کام ہیں، یعنی جو آپ جتنے بھی آپ عدالتی یا انصاف کے ریلیٹڈ میٹرز ہیں ان کو بہت اچھے سے سوسائٹی میں پریپیئر کر سکو۔ آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا جو کام کرنے کا سلیقہ ہوگا، آپ لوگوں کو ٹریٹ کرو گے بہت اچھے سے، اور چاہے وہ ان کے ساتھ عدل ہو یا انصاف کے معاملات ہوں یا آپ کا لوگوں کے ساتھ عام ٹرانسیکشن ہو، وہ بہت فیئر ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا جو سوسائٹی ہے وہ ایک بہت اچھی امفسائز کر جائے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک اچھی سوسائٹی کی بنیاد بنے گی اور آپ ایک اچھی سوسائٹی کو گورن کر پاؤ گے، اور آپ کی ایک سوسائٹی کا لیول اپ ہو جائے گا، یعنی آپ جس مسلمان سوسائٹی میں رہتے ہو کہ وہاں آپ کی بات کو ترجیح دی جائے گی اور سنا جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے کام میں مہارت حاصل کرنی ہے اور اپنے کام میں جو کوالٹی ہے اس کو بیٹر بنانا ہے، کیونکہ کام میں جب آپ کوالٹی کو بیٹر بناتے ہو تو آلموسٹ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کو بہت زیادہ سکسیس کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کا سکسیس بڑھا دیتا ہے، سکسیس کا لیول بڑھا دیتا ہے۔ پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں آپ کا وہ کنڈیشن جس کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ معمولی سے معمولی معاملات بھی حل ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ کس میٹر پر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اسی میٹر پر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اسی سسٹم پر ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو اسلام ہے وہ اس چیز پہ کیری کرتا ہے، وہ اس چیز پہ آفر کرتا ہے آپ کو کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی کوالٹی بڑھانی ہے، اپنے ورک ایکسلنس کے اوپر جانا ہے، ورک ایکسلنس کے اوپر کام کرنا ہے، اپنے ایکسلنسی کو بڑھانا ہے، اپنے لیول اپ کرنا ہے، آپ نے کوپ اپ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ نارملی ان تمام چیزوں سے ٹچ ہو جاؤ جو چیزیں آپ کو ہرٹ کر رہی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے کام کو اس طرح سے بڑھانا ہے کہ لوگوں کے لیے امان بننا ہے، امان بننے کے بعد آپ کی آنیسٹی ہونی چاہیے، آنیسٹی کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جو ہے وہ اپنی کام میں ایکسلنسی اور پرفیکشن بڑھانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تمام حرام ایکٹیویٹیز کو چھوڑنا ہے، یعنی کام کرنے کی صلاحیت یہ ہے کہ آپ نے یہ نہ کرنا ہے کہ کوئی آپ نے حرام ایکٹیویٹیز کی طرف جانا ہے، کوئی حرام کام کی طرف جانا ہے۔ دیکھیں حرام کام کیا ہے، کام تو کام ہے، چاہے آپ حلال کریں یا حرام کریں۔ اگر کام کا حرام کہاں ہو جائے گا، جب آپ کبھی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد کے افراد کے ساتھ کوئی معاملات میں گڑبڑ کرو گے یا معاملات میں کوئی اسپیکولیٹو نیچر کے اندر جاؤ گے، تو وہاں آپ کا معاملہ جو ہے خراب ہو جائے گا۔ وہاں اسلام منع کرتا ہے کہ آپ نے وہ حرام کام نہیں کرنا، یعنی آپ نے کسی کو پریشرائز کر لیا، کسی کے اوپر دباؤ ڈالا، کسی کے اوپر ذہنی دباؤ ڈالنے کی وجہ سے آپ نے اس کو تنگ کیا، تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اسلامک اکنامکس کو اندر نہیں سمجھے جاتے، اسے مانا نہیں جاتا۔ بیسیکلی اسلامک اکنامکس بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ کے اوپر کام کرتی ہے اور وہ اسپیکٹ یہاں فالو نہیں کیے جاتے اصولاً طور پہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا کام ایک اور بھی ہے، کام کی صلاحیت کا یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کانٹریکٹ کیا، کسی سے آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی، کوئی ایگریمنٹ کیا، اس ایگریمنٹ، کمٹمنٹ اور اس کانٹریکٹ کا آپ نے پاس رکھنا ہے، اور اس کانٹریکٹ کو آپ نے ایکچولی میں اپلائی کرنا ہے، جو کانٹریکٹ آپ اس سے کرتے ہو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مزے کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو سنایا جاتا ہے کہ جی جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت کیا ہے کہ آپ کو آزادی تو نہیں ہے، وہ آپ نہیں کانٹریکٹ کر رہے ہیں، وہی چار بندے ایوان میں جاتے ہیں، وہی کانٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہی کانٹریکٹ کرنے کے بعد آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کانٹریکٹ آپ پر ہو گیا ہے، اب یہ پوری نیشن پہ اپلائی ہوگا۔ یہ پوری نیشن پہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے، اصولی طور پہ جو ہے وہ چھوٹے لیول پر ان کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہم یہ کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ کانٹریکٹ اس معاہدے کی تحت ہے، اس سے عوام کو یہ بینیفٹس ہوں گے۔ اصل میں وہی بات کہ وہ فیئر ٹرانسپیرنسی آف انفارمیشن یہاں نہیں ہوتی۔ جب ٹرانسپیرنسی آف انفارمیشن نہیں ہوتی تو اسلامک اکنامک سسٹم وہاں نہیں رہتا، کیونکہ ٹرانسپیرنسی آف انفارمیشن ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے اوپر یہ برڈن اس وجہ سے ڈل رہا ہے۔ اصل میں یہاں آپ کا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے بہت زیادہ امفسائز کرتا ہے ان تمام میٹرز کے اوپر، ان تمام معاملات کے اوپر، جن تمام معاملات کو ہم یہاں ٹریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ٹریٹمنٹ کیسے ہے، دیکھیں ہمارے یہاں تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ اور رسول پہ بھروسے کے اکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے رسول پہ بھروسہ کیا، پہلے ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، پھر ہم نے رسول پہ بھروسہ کیا، تو تمام معاملات جو ہیں وہ ہمیں شرعی طور پر اپنے رب کے حوالے کر دینے چاہیے۔ اپنے تمام معاملات، ان معاملات کو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی
ڈسکس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوگا، ہمارے مالی مفادات جو ہمارے ہوں گے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی بلیسنگز بھی کر دے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں یہ تمام چیزیں نہ تو فالو کی جاتی ہیں، نہ فیس کی جاتی ہیں۔ اول تو وہی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، بہت زیادہ ایکوریسی نہیں ہے، تو یہ تمام معاملات یہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس، اگر دیکھیں جنت کی بات کرتے ہیں نا، تو اگر ہم اسلامک اکنامکس کو صحیح سے فالو کر لیں تو ہماری دنیا ہی جنت کو بن جائے، اور ہم اس کے اندر جب ہم کام کریں گے تو آلموسٹ ہمارا جو معیار ہے وہ جنت میں ہی ہوگا، کیونکہ سب کو کسی کو کوئی، دیکھو سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں پریشانی روزگار کی، جب روزگار سب کو برابر مل جائے گا تو پھر کوئی پریشان رہے گا ہی نہیں۔